السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو خوبصورت بنایا ہوا ہے، اور یہ ساری کی ساری خوبصورتی آزمائش. انا جعلنا ما علی الارض زینہ لنبلوہم ایہم احسن عملا. آزمائش ہے، اور ہر چیز جب اپنے مقام پر ہوتی ہے تو خوبصورت دکھائی دے. یہی آسمان کے ستارے اگر اپنی جگہ سے ہل جائیں اور ایک ستارہ زمین پر آ گرے تو زمین کا نام و نشان نہیں. یہی سمندر اگر اپنے مقام سے آگے بڑھ جائے تو شہروں کو ملیامیٹ کر دے. یہی پہاڑ جو بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں اگر لرزنے لگ جائے تو پورے کے پورے دیہاتوں کو، گاؤں کو، بستیوں کو برباد کر دے. یہ انسان جو بہت ہی خوبصورت ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. چاند ستاروں سے بھی زیادہ، سورج سے بھی زیادہ خوبصورت، دریاؤں پہاڑوں سے بھی زیادہ خوبصورت وہ انسان ہے. لیکن یہی انسان اگر اپنے مقام سے ہٹتا ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، تو ظاہر میں چاہے یہ خوبصورت دکھائی دے، اللہ کے نزدیک یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل. ہر چیز اپنے مقام پر اچھا دکھائی دے. تو آج کے خطبے میں انشاءاللہ میں اس سلسلے میں بات کروں گا کہ بیٹا اگر بیٹا رہے تو اچھا ہے، اگر بیٹا باپ بننے لگے باپ کے مقابلے میں تو معاملہ خراب ہو. والدین کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ بیٹا اور بیٹی یہ مان لے کہ میں بیٹا ہوں، میں بیٹی ہوں، مان جائے، بہت ضروری. اور آج میرے بھائیوں
بہت افسوس کی بات ہے کہ شیطان کا جو محبوب اور پسندیدہ عمل ہے کہ لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، فیملی خاندان برباد ہو جائے، گھروں کے اندر دشمنیاں پیدا ہو جائے، وہی کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ یہ جو کفار کے ممالک ہیں، کچھ ساتھی جاننے والے بیٹے ہیں، ان کا معاشرہ، ان کی سوسائٹی انڈیویجولزم پر ہے، انفرادیت پر، کہ بس ہر بندہ 18 سال سے اوپر ہو گیا آزاد ہے، جو کچھ بھی کرے، ماں باپ کی ضرورت نہیں، خاندان کی ضرورت نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو کہ ایک اجتماعیت کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ، ایک جسم کی مانند معاشرہ ہے، ایک عمارت، ایک بنیاد، ایک دیوار کی مانند معاشرہ ہے، اس میں بھی جو ہے وہ بیٹا کھڑے ہو کے باپ سے کہتا ہے کہ تو نہیں سمجھتا ہے، تم نے کیا کیا میں ہمارے لیے، بیوقوف ہیں، ان سے لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے۔ تفسیر میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ پہلی امتوں میں رب العالمین نے والدین کے حق کی وجہ سے یہ فرض قرار دیا تھا کہ اگر کوئی اولاد، کوئی بیٹا اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھائے گا تو اس کو قتل کیا جائے، اگر اپنے ماں باپ کو گالی دے گا تو اس کو سزا کے طور پر قتل کیا جائے گا کہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی کیوں، اپنے ماں باپ کو مارا کیسے، ہاتھ کیسے اٹھایا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ہاتھ اٹھانا تو دور، ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ بڑی ہی بدبختی اور سنگدلی کا مظاہرہ ہو رہا۔ تو میرے بھائیوں، جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن اور حدیث ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے والدین کے بارے میں۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں، ایک دفعہ چلی جائے واپس نہیں آئے گی۔ اس لیے سلف صالحین رویا کرتے تھے جب ان کے والدین میں سے کوئی فوت ہو جاتا تھا تو کہتے اس وجہ سے، صرف اس وجہ سے غمگین نہیں ہوں، صرف اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میرا باپ فوت ہو گیا، میری ماں جو ہے مر گئی ہے، اس وجہ سے بھی رو رہا ہوں کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ میرے لیے بند ہو گیا۔ جو ماں باپ جنت کے دروازے ہیں، جب وہ زندہ ہے تو آپ کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، جب ان میں سے کوئی جاتا ہے تو ایک دروازہ بند ہوتا ہے۔ تو سلف صالحین رویا کرتے تھے کہ ایک دروازہ بند ہوا، میں کیوں نہ رو۔ میرے بھائیوں، سمجھنا چاہیے ان کا جو مقام ہے، یہ ایک بڑی بات ہے کہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں، الحکیم ذات ہے اللہ رب العالمین۔ حکمرانوں کے بارے میں عوام کو حکم دیا ہے، اگر وہ حکمران ظلم زیادتی بھی کرے تم صبر کرو۔ اسی طرح والدین کے بارے میں بھی حکم ہے، کچھ بھی کرے تمہیں کچھ حق نہیں پہنچتا کہ ان کو تکلیف دے، اف تک نہیں کرو گے، اف تک ایسی بات زبان سے، منہ سے نہیں نکالو گے جس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچتی۔ یہ اف جو ہے وہ انتہائی، اس سے اگر نیچے کوئی لفظ ہوتا رب العالمین وہ ذکر کر دیتا سمجھانے کے لیے کہ تھوڑی سی بھی بات نہیں، منع ہے، اسلام نے منع، اللہ نے منع قرار دیا۔ والدین کا مقام یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، ایک صحابی آتا ہے اور کہتا ہے میں ہجرت کر کے آیا ہوں اور میرے ماں باپ رو رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، جاؤ، واپس جاؤ اور اپنے والدین کو ہنساؤ جس طرح تم نے اس کو رلایا ہے، ان کو رلایا۔ ایک شخص آگے کہتا ہے میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ کہا ہاں ماں زندہ ہے۔ کہا جا کے ان کی خدمت کرو، والدین کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے جہاد ہے۔ میرے بھائیو، جہاد جو ہے وہ سالوں میں کبھی ان کا موقع آتا ہے، برسوں میں کبھی ان کا موقع آتا ہے، اور یہ والدین کی خدمت ایسا جہاد ہے جو ہمارے گھروں کے اندر اللہ نے ہمیں مہیا کیا ہوا ہے۔ جہاد کے برابر ثواب اللہ آپ کو دے گا، ہر وقت صبح شام، صبح دوپہر شام اللہ رب العالمین آپ کو جہاد کے برابر ثواب دینے کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی ہے جو اس کو حاصل کرے؟ والدین کو دیکھنا ثواب، والدین سے باتیں کرنا ثواب، ان کی خدمت کرنا ثواب، ان کو کھلانا پلانا ثواب۔
ان کو تسلی دینا ثواب۔ آج لوگوں کی بھرپور کوششیں بس یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے جان چھڑائی جائے کہ یہ فلاں بھائی جو ہے یہ سنبھالے، اس کے پاس پیسہ بہت ہے، یہ سنبھالے، مجھے ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جہاں کہیں بھی توحید کا ذکر کیا ہے، اس بات سے سمجھنے کی کوشش کریں میرے موحدین ساتھیوں، کچھ موحدین کو شیطان نے اس دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا ہوا ہے، کیوں؟ یہ بہانہ کر کے کہ وہ مشرک ہے۔ قرآن نے مسئلہ واضح کر دیا ہے، اگر والدین مشرک بھی ہو، کافر ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، کچھ بھی ہو، کفر اور شرک کے اندر تمام چیزیں آتی ہیں، تب بھی ان کے ساتھ دنیا کی زندگی اچھے طریقے سے گزارے۔ جب آپ کفر اور شرک کی وجہ سے ان کے سامنے اف نہیں کہو گے تو ان باتوں کی وجہ سے کیوں اف کہا جا رہا ہے اور غصے کیے جا رہے ہیں؟ دنیا کی معمولی باتوں کی وجہ سے، اس کو پیسے دیے مجھے نہیں دیے، اس کو وہ جگہ دی مجھے یہ جگہ، خدا وقت میں میرے ساتھ مدد نہیں۔ ایک شخص اپنے والدین میں سے کسی کو کاندھوں پہ اٹھا کے جا رہا ہے پیدل، خانہ کعبہ پہنچتا ہے اور طواف کرتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ والدین کا میں نے حق ادا کر دیا ہوگا، والدہ کی خدمت۔ فرمایا تیری والدہ کو جو تھوڑی سی تکلیف پہنچی تھی جب تو حمل کے حالت میں تھا، تو اس تھوڑی سی تکلیف کا حق بھی ادا نہیں کرتا۔ پھر وہ 9 مہینے کی تکلیف، پھر 2 سال دودھ چڑھانے کی تکلیف، اور پھر اس کے بعد پرورش کرنے کی تکلیف۔ کس حق کی بات کر رہے ہو کہ تم والدین کا حق ادا کر سکتے ہو؟ 100 زندگیاں بھی مل جائے آپ کو تو وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو والدین نے۔ دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں اس میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، والدین کی محبت اور خلوص محبت، اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، خالص محبت ہوتی ہے۔ بچے اپنے والدین کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی والدین تنہائی میں ان کے لیے رو رہے ہوتے ہیں، سامنے اگر غصہ بھی کرے، بچوں کو مارے بھی، تب بھی جو ہے وہ تنہائی میں، خلوتوں میں روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اپنے اولاد کے، ان کی سدھرنے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جہاں توحید کا ذکر کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ تلاش کریں قرآن میں جہاں توحید کا ذکر وہاں والدین کا ذکر۔ اللہ رب العالمین کے احسانات ہم پہ بے شمار، پھر مخلوق میں ہم پہ احسانات ہیں اپنے والدین کے۔ بعض جگہ پہ آپ تعجب کریں گے کہ رب العالمین نے لوگوں سے کہا ہے کہ حج پہ جاتے ہو وہاں اللہ کو یاد کرو، ذکرکم آباءکم واشد ذکرا، جس طرح اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہو، ان کے تذکرے کرتے ہو، بلکہ اپنے ماں باپ کے تذکرے سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، ان کی ذکر کرو۔ اور جہاں شکر گزاری کی بات آتی ہے تو یہ جو آیت میں نے پڑھی اس میں یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی، تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ اس انسان کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا اور دودھ چھڑانے میں ماں کو 2 سال لگ گئے، اور ہم نے حکم دیا کہ شکر گزار بن جاؤ میرے اور والدین کے، اپنے والدین۔ یہ قرآن میں دیکھیں رب العالمین فرما رہا ہے میری شکر ادا کرو اور اپنے والدین کی شکر ادا کرو۔ دیکھو یہاں پہ اب شکر گزاری کے ساتھ بھی اپنا والدین کا ذکر کرتے ہیں، میرے شکر گزار بنو
اور اپنے والدین کے شکر گزار بنو. انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، میرا شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا وہ شکریہ ادا کرو. ابن ماجہ میں بہت پیاری حدیث ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین علی ولدہما، بچوں پر والدین کا حق کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے. بات جو ہے ایک جملے میں واضح کر دی کہ تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت ہے یا تیرے لیے جہنم ہے. بات واضح کر، یہ نہیں کہا یہ حق ہے، یہ حق ہے، تفصیل شروع کر دی. کسی نے پوچھا کہ والدین کے حق کیا ہے بچوں پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنت کا و نار کا، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے اور یہی تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دوزخ ہے، جہنم ہے. یعنی اگر ان کو خوش کر دیا، ان کو راضی کر دیا تو جنت، ان کو ناراض کر دیا تو جہنم. اور اس بارے میں بھی اور بہت سی حدیثیں ہیں جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے اگر کوئی اپنے والد کو ناراض کرتا ہے تو یہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اگر کوئی اپنی ماں کو ناراض کرتا ہے تو یہ اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہے. واضح حدیثیں ہیں اس بارے میں. اور یہ بھی حدیث ہے کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ جو ہے وہ جنت کے بہترین دروازوں میں سے ایک دروازہ، اوسط دروازہ، مین گیٹ ہے. مین گیٹ جو ہوتا ہے نا، وہ درمیان میں جو دروازہ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دروازے ہوتے ہیں. مین گیٹ والے باپ. آپ مجھے بتائیں دنیا میں اگر کوئی کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، یہودی نصرانی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، خود مذہب والا ہے، دہری ہے، اس سے بڑھ کر جرم کیا ہوگا؟ لیکن رب العالمین فرماتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر شرک کی بات کرے تمہیں کہ شرک کا کام کرو، کوئی نافرمانی کا حکم دے تو وہ نہ کرو، لیکن پھر بھی اس کے باوجود دنیا کی زندگی اچھے طریقے سے اس کے ساتھ گزارو. بات واضح. والدین اگر کافر مشرک بھی ہے تب بھی آپ سے ان کی خدمت کرنا فرض ہے. اور الحمدللہ ہمارا معاشرہ کیا ہے، یہاں والدین کافر مشرک نہیں ہے، یہاں والدین الحمدللہ مسلمان ہیں، موحدین ہیں، قرآن اور حدیث والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، قیامت کا خوف رکھنے والے ہیں، غمگسار، غمخوار، ہمدرد والدین ہیں. ایسی والدین کی بندہ خدمت نہیں کرے گا، ایسی والدین کو لوگ ناراض کریں گے. بہت سخت ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں. ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ تعالی، اعمال تو بہت ہے لیکن عمل میں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ کو کون سا عمل ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز پڑھنا، جیسے ہی وقت ہو جائے نماز پڑھنا. کہا کہ میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا بہترین عمل ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا، نیکی کرنا. بعض لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو برا سلوک بھی تو نہیں کرتے. میں نے اس کو کیا تکلیف دی ہے، بس ایک طرف میں ہو گیا ہوں، وہاں پر رہ رہا ہوں، نہیں جا رہا ہوں اس پر. یہ جانا فرض ہے. قرآن اور حدیث نے صرف یہ نہیں کہا کہ والدین کو تکلیف نہ دو، یہ الگ بات ہے. اللہ اور اس کے رسول نے کہا والدین کو تکلیف نہ دو، یہ الگ بات ہے. اور یہ بھی فرض قرار دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، یہ فرض ہے. احسان کرنا فرض ہے، تکلیف دینا حرام. والدین کے ساتھ احسان کرنا
فرض ہے اور والدین کو تکلیف دینا حرام. تو یہ جو احسان کی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ میرے شکر گزار بن جاؤ اور والدین کا شکریہ ادا کرو. میں پریشان ہو جاتا ہوں اگر کوئی ادھر ادھر متوجہ ہو. بات سنیں اللہ اور اس کے رسول کی بات. میں یہاں کھڑا ہو کے الحمدللہ آج تک میں ایسی بات نہیں کروں گا جو کہ ذاتی مفادات کی بات ہو یا ادھر ادھر کی بات ہو. یہ مقام ایسی باتوں کی نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں ہوتی ہیں. تو آپ سب مسلمان ہیں، آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. تو میں یقیناً بہت پریشان ہوتا ہوں اگر کوئی یہاں بیٹھا ہے اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ کا شکر گزار نہیں کرتا. ہم سب میں سے کون کون ہے جو کبھی اپنے والدین کے ساتھ بیٹھا ہو اور ان سے کہا ہو کہ جزاک اللہ خیرا، آپ لوگوں نے ہمارے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی. کس نے شکریہ ادا؟ کوئی یہ سمجھے کہ یہ بھی کوئی عبادت ہے؟ یہ عبادت ہے. آج گھر جا کے اپنے والدین کے سامنے بیٹھو، ان سے کہو کہ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے اور اللہ سب کچھ جزائے خیر دے، آپ کی دنیا اور آخرت خوبصورت بنا دے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، تمہیں جنت الفردوس نصیب فرما دے. یہ ضروری عبادت ہے میرے بھائی. شکر گزار ہونا اپنے والدین کی احسانات کو مان جانا اور اسی طرح ان کو خوش کرنے کی کوشش کرنا. جس طرح وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ صحابی کہہ رہا تھا میں آیا ہجرت کر کے اور میرے والدین رو رہے تھے، ابو داؤد کی وہ حدیث. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جا کے ان کو ہنساؤ جس طرح تم نے ان کو رلایا ہے. ہجرت جیسی بڑی عمل. اور آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ کپڑے استری کیوں نہیں کیے، یہ صاف کیوں نہیں ہے، یہ سالن ایسا ہے، یہ کیا بات ہے؟ والدین کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنا، بلند آواز سے باتیں کرنا، والدین کے سامنے چیخنا چلانا بہت بری صورتحال ہے جو شیطان نے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ پھیلا رکھی. والدین کے سامنے ان کے بعد میں بات نہیں، ادب سے رہو. جیسے قرآن آپ جو ہے وہ کھولتے ہیں اس کے آدھے میں، قرآن کے آدھے میں یہ بات ذکر ہے کہ والدین کے ساتھ جو ہے ادب اور احترام کا وہ رویہ اختیار ہے، آج بھی اختیار ہے. شروع سے لے کر آخر تک جگہ جگہ پہ تذکرے ہوتے ہیں والدین. ایک جگہ پہ ذکر نہیں کر کے بس سورہ بقرہ میں ذکر کر دیا، نہیں، آخر تک جگہ جگہ پہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا وہ ذکر کیا ہوا. اچھا کوئی شخص سمجھے کہ شاید یہ کوئی اتنا معاملہ نہیں ہوگا. میرے بھائیو، آپ میں سے اگر کسی کے والدین زندہ ہے، دونوں زندہ یا دونوں میں سے ایک زندہ ہے اور ان کی خدمت کر کے میں اور آپ جنت حاصل نہ کر سکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بد دعا فرمائی. جب نبی کی بد دعا ہوگی تو ایسا شخص کیسے کامیاب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ وہ آدمی ذلیل ہو جائے، ذلیل ہو جائے، ذلیل ہو جائے 3 مرتبہ. لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں کسی ایک کو یا دونوں کو پا لیا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا. والدین ہے جس کے ذریعے جنت حاصل کر سکتے ہو اور پھر بھی جنت حاصل نہیں کی تو معلوم ہوتا ہے یہ بندہ بہت ہی گھٹیا قسم کا بندہ. اس لائق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس پر لگ جائے.
تو مجھے اور آپ سب کو اس بددعا سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. والدین زندہ ہے تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنی چاہیے. میرے بھائیو، آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے کسی کی عمر جو ہے 30 سال ہے، 40 50 60 سال، زندگی تو یوں ہی بس ہوا کی طرح تیزی سے گزرتی جا رہی ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک بہت بڑا عمل والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے. یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. اکثر لوگ دنیا کی مشکلات سے پریشان ہوتے ہیں، بیماریوں سے پریشان ہوتے ہیں، مصائب سے، دکھوں سے، غم سے، بے چینی سے، خوف سے، افسردگی سے پریشان ہیں، بیماریوں سے پریشان، قرضوں سے پریشان. میرے بھائیوں، ان سب پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بھی والدین کی خدمت ہے. اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحیح حدیث ہے بخاری کی، وہ جو حدیث ہے 3 بندے غار کے اندر جو ہے وہ پھنس گئے. کسی کو نہیں معلوم کہ یہاں پر بندے ہیں، یہاں پر غار ہے، اس میں بندے ہیں، کسی کو نہیں معلوم. اور ایسی جو ہے چٹان وہ غار کے دہانے پر آئی کہ وہ باہر نکل نہیں سکتے تھے، اور کتنا وقت غار میں لگاتے، ہوا ختم ہوتی اور مر جاتے، گرمی سے مر جاتے. تینوں نے، ہر ایک نے دعا شروع کی، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. یا اللہ تو جانتا ہے وہ نیکی میں نے تیری وجہ سے کی تھی، تجھ کو راضی کرنا، تیری خوف کی وجہ سے میں نے مزدور کا خیال رکھا، تیری خوف کی وجہ سے میں نے زنا سے اپنے آپ کو بچایا تھا. ایک نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ ایک مرتبہ میں بھیڑ بکریاں چرا کے گھر آیا اور سب سے پہلے میں دودھ دو کے اپنے والدین کو دیتا تھا، لیکن ایک مرتبہ میں لیٹ گھر پہنچا، دیکھا تو والدین سو گئے. اب میں نے دودھ دوہا اور میں ان کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھتا. دیکھو یہ بات، آج بچے جو ہے 12 بجے رات کے 1 بجے آتے دروازہ اور دل اور یہ خیال نہیں رکھتے کہ والدین کو کتنی تکلیف ہوتی. والدہ تو تب تک سوتی نہیں ہے جب تک سارے بچے آتے نہیں. ان کو جگائے رکھنا یہ کتنا بڑا ظلم. اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ایسے نوجوانوں کو مارا کرتے تھے جو رات کی نماز، عشاء کی نماز کے بعد جو ہے فضول بیٹھے ہوئے. گھر جاؤ، گھر بیٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رات کے عشاء کی نماز کے بعد فضول گپ شپ لگانے سے منع کیا ہوا، قصے کہانیاں کرنے سے منع کیا. تو اس نے کہا کہ میں ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھتا تھا. اب دودھ لے کے میں کھڑا ہوں کہ یہ خود جو ہے جاگ جائیں گے تو میں ان کو دودھ دے دوں گا، اور میری بیوی بچے جو ہے کہہ رہے کہ ہمیں دودھ دو. میں کہا نہیں، سب سے پہلے والدین کو دوں گا، پھر تم. یہاں تک کہ والدین جاگے میں نے ان کو دودھ دیا، انہوں نے پی لیا، پھر اس کے بعد میں نے بیوی بچوں کو دیا. پھر یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے کیا. غار جو ہے وہ اللہ نے وہ چٹان دور کر دی، غار سے نکلا ہے. غار میں پھنسے ہوئے اس سے زیادہ تکلیف اور کیا ہو سکتی، اس سے کیا زیادہ مصیبت کیا ہو سکتی. آپ کتنی بھی مصیبت میں گرفتار ہو، والدین کے ساتھ جو ہے نیکی کر کے، حسن سلوک کر کے، بینک میں، آخرت کی بینک میں اپنے لیے یہ نیکی ذخیرہ کرو. جب مشکل میں پھنسو گے، یا اللہ میرے آپ کے پاس میری نیکی ہے، والدین کے ساتھ میں نے احسان کیا تھا، اب مجھے چھڑاؤ اس تکلیف سے، اس مصیبت سے نکالو مجھے. اللہ ضرور نکالے، مصیبت سے نکالے. یہ نیک اعمال ہمارے لیے ذخیرہ ہے. آپ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہوا اس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے اس کو نجات دی اور فرمایا کہ کیوں کہ یہ اس سے پہلے نیکوکاروں میں سے تھا، اس کی پہلی جو زندگی تھی اچھی زندگی، تو اللہ نے مشکل میں اس کا ساتھ دیا. جب راحت میں، آرام میں، نعمتوں میں اللہ کو یاد رکھو گے، جب مشکلات آئیں گے اللہ تجھے یاد رکھے گا. لوگ کہتے ہیں فلاں میرا بہت اچھا دوست ہے، جب بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ میرا ساتھ دیتا ہے.
اس دوست سے زیادہ اچھا دوست تیرا اللہ ہے، وہ ساتھ دیتا ہے. اسی اللہ نے تیرے دوست کو بھیجا، وہ اللہ نہ چاہے تو بھائی بھی ساتھ چھوڑ دے گا. اللہ کی دوستی، اللہ کی مہربانی ہے. میرے بھائیو، یہ جو حدیث ہے بہت گہری حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے نکالتا ہے والدین کی خدمت کی وجہ سے. والدین کے سامنے عاجز بن کے رہو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ سورۃ الاسراء میں ان دونوں کے لیے رحمت کے ساتھ اپنے کندھے وہ جھکا کے رکھو. ادب کے ساتھ جو ادب والے ہوتے ہیں، کس آپ پہچانے جاتے ہیں کہ کس طرح ادب کر رہا ہے اپنے والدین، پہچانے جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس دو بندے آئے تو اس نے ایک سے پوچھا کہ یہ دوسرا کیا لگتا ہے تیرا؟ اس نے کہا میرا والد. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو سمجھایا، دیکھو اپنے والد کا نام نہیں لینا، نام لے کے اس کو نہیں پکارا، والد سے آگے نہیں چلنا. اور جب تک آپ کسی جگہ جاتے ہو، جب تک آپ کا والد بیٹھے نہیں تم نہیں بیٹھو. والد بیٹھ جائے تب تم بیٹھو. تو یہ والدین کا مقام جو ہے وہ بہت ہی بلند مقام ہے. اور ایک موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ وحی بھیجی، فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر. جو کوئی ماں باپ کی عزت کرتا ہے تو میں اس کی عمر بڑھا دیتا ہوں، یعنی اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہوں، برکت دیتا ہوں، اور اس کے ایسی اولاد عطا کرتا ہوں جو اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے. اور جو کوئی ماں باپ کو ستاتا ہے تو میں اس کی عمر کم کر دیتا ہوں اور اس کو ایسی اولاد دیتا ہوں جو اس کو ستائے. دیکھیں میری بات یاد رکھیں، اگر کوئی دنیا میں ظلم کرتا ہے تو ظلم کی سزا دنیا میں مل جائے، اور اگر کوئی والدین کو تکلیف دیتا ہے تو اس کی سزا بھی دنیا میں مل جائے. اکثر گناہوں کی سزا اللہ نے آخرت میں رکھی، آخرت میں سزائیں ملے گی، لیکن یہ والدین کو تکلیف دینا ہے، ظلم کرنا ایسے گناہ ہے جس کی سزا اکثر دنیا میں نہیں مل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک پہاڑ اٹھ کے دوسرے پہاڑ پہ ظلم کرے گا لدک الباغی، تو اس پہاڑ کو جو ظلم کرنے والا ہے اللہ رب العالمین ریزہ ریزہ کر دے گا. یہ سمجھانے کے لیے اگر تم سمجھتے ہو کہ میں بہت طاقتور ہوں، اگر پہاڑ کی جتنے طاقتور بھی ہو جاؤ، اگر ظلم کرو گے اللہ تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا. تو اپنے والدین کے ساتھ جو نیکی کرتا ہے تو اس کا اچھا بدلہ دنیا میں اللہ عطا کر دیتا ہے. اور اگر کوئی برا سلوک کرتا ہے تو اس کی سزا بھی دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے. جب بھی کوئی اپنے والدین سے بات چیت کرے تو اچھے انداز میں بات چیت کرے. جس طرح قرآن میں ذکر ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو، تو اسی آیت میں یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے. والدین کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کرنا ضروری ہے. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو اف تک نہ کہو اور ڈانٹ کے ان کو بات نہ کرو. اچھا مجھے بتائیے، صحابہ کرام میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن کے والدین مشرک تھے. اسماء رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری ماں آئی ہوئی ہے، مشرکہ ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کروں، صلہ رحمی کروں؟ فرمایا ہاں، مشرکہ ہے لیکن ماں ہے، اچھا سلوک کرو. صحابہ کرام میں ایسے بھی ہوتے تھے کہ کچھ کے باپ جو ہیں منافق ہوتے تھے. وہ مشہور منافق عبداللہ ابن ابی، اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ، وہ مومن، سچا مومن. تو وہ کیا کرتا تھا باپ؟ سوائے اس ایک واقعے کے جس میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری باتیں کی، تو پھر والدین سے اللہ کے نبی کو سب سے بڑے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پھر وہ کھڑا ہو گیا تھا، باپ سے کہا میں تمہیں اس شہر میں آنے نہیں دوں گا، معافی مانگو جو تم نے باتیں کی اللہ کے نبی کے۔ لیکن عام طور پہ ان کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ پہلے ہم والدین کے مقام کو سمجھ جائیں، والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، سمجھنے کے بعد ہی عمل کی توفیق ملتی ہے میرے بھائی۔ اکثر اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے، کیوں؟ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ والدین کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے کہا کیا ہے، سمجھ ہی نہیں۔ اور جب تک علم نہیں ہے، جب تک سمجھ نہیں ہے تو عمل کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ساتھیوں میں سے جو ساتھی اور دوست ایسے ہیں جن کو مشکلات ہیں، پریشانی، اللہ رب العالمین ان کے مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ پہلوان کا آپریشن ہوئے، اللہ رب العالمین ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ اور جتنی بھی ساتھی ہیں جن کو بھی کچھ شرعی حاجتیں ہیں اللہ پوری فرمائے۔ اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں کیا کرے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں پر رحم فرمائے اور مسلمانوں کے حالات درست ہوں، اور اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو، ہمارے علاقوں کو ہر قسم کے کافروں کے ظلم و جبر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سب سے راضی ہو جائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔